السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں سبق نمبر 7، قبولیت عمل کی شروط۔ عمل کی قبولیت کے لیے 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان رکھنا اور اللہ کی وحدانیت کا قائل ہونا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ نے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغات بنائے ہوں گے۔ حدیث نبوی ہے، قل آمنت باللہ ثم استقیم، صحیح مسلم۔ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے اوپر پھر ثابت قدم رہو۔ نمبر 2، عمل کی قبولیت کی شرائط میں اخلاص، یعنی بغیر ریاکاری اور مکاری کے صرف اللہ کے لیے ہی عمل کرنا۔ فرمان باری تعالی ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ رواہ البزار۔ نمبر 3، عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ فرمان باری تعالی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ حدیث نبوی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح مسلم۔ جس نے ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ عمل مردود ہے، غیر مقبول ہے، یعنی اپنی طرف سے ثواب کے کام اختیار نہیں کرنے بلکہ جو سنت سے ثابت ہو۔ نمبر 4، عمل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کر کے اپنے ایمان کو کفر و شرک کر کے تباہ نہ کرے، یعنی عمل کرنے والا مشرک نہ ہو۔ مشرک اور بدعت مکفرہ کا مرتکب، اس کا عمل، اس کی عبادتیں رائے گاہ ہیں، قبول نہیں ہوں گی۔ شرک کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد انبیاء، اولیاء اور مردوں کو پکارنا اور مردوں سے مدد طلب کرنا۔ فرمان نبوی ہے، الدعاء هو العبادہ، پکارنا عبادت ہے۔ ترمذی۔ فرمان باری تعالی ہے، ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اگر کوئی ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا، یعنی وہ لوگ جو قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو پکار رہے ہیں یا بتوں کو پکار رہے ہیں تو ایسے لوگ ظالم لوگ ہیں۔ فرمان باری تعالی ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو ان 4 چیزوں کو عمل کرتے ہوئے مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز کے اندر بھی نقص ہوا، عمل قبول نہیں ہوگا۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت نام ہے ارادے کا اور اس کا محل وقوع ہے دل۔ بعض چیزوں کی نیت زبان سے ثابت ہے اور بعض کی نہیں۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا یہ بدعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حج عمرے کی نیت زبان سے کرنا یہ ثابت ہے، لبیک عمرۃ یا لبیک حجن یا لبیک عمرۃ و حجن، یہ نیت کرنا ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز کی نیت یا دیگر چیزوں کی نیت کرنا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم چپ کے بات کرو، خاموشی سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یہ برابر ہے، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ حدیث نبوی ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، بخاری مسلم۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کا اجر و حساب نیت پر ہوگا، یعنی جیسی نیت ہوگی ویسا ہی رزلٹ ملے گا۔ اگر نیت اللہ کے لیے ہوئی تو رزلٹ اچھا پائے گا، اور نیت میں اگر دکھلاوا اور ریاکاری ہوئی تو پھر اسی حساب سے اس کو رزلٹ ملے گا۔ ریاکار کو اس کے عمل کے بدلے، چاہے وہ مجاہد ہو، چاہے وہ سخی ہو، چاہے وہ عالم ہو، اگر اس کی نیت اللہ کے لیے خالص نہیں تھی، بدلے میں جہنم ملے گا، جہنم ملے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ تمہارے اوپر شرک اصغر کے تعلق سے ڈرتا ہوں۔ شرک اصغر کیا ہے؟ عمل کے اندر ریاکاری، یعنی اللہ کی رضا مقصود نہیں بلکہ لوگوں کی واہ واہ مقصود ہے۔ اسی طرح لوگوں کا یہ کہنا کہ دین کا تعلق دل سے ہے، دین کا تعلق دل سے ہے، اعمال سے نہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ دین عقائد، عبادات اور معاملات سب کو شامل ہے۔ عقائد کا تعلق دل سے ہے، مثلا درج ذیل حدیث الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ عبادتیں دلی نیت کے ساتھ، یعنی دل کی نیت کے ساتھ اور اعضاء و جوارح سے سرزد ہوتی ہیں۔ دل میں نیت ہوگی، ہاتھ پاؤں زبان وغیرہ سے اس کا ظہور ہوگا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرنا، صرف اللہ کی عبادت کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کے ہاتھ پاؤں سے، انسان کے اعمال سے ہیں۔ اور دل کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو، آگاہ رہو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو پورا جسم درست، اگر وہ خراب تو پورا جسم خراب۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے، بخاری مسلم۔ یعنی دل کے اندر اگر بندہ عبداللہ بن ابی ہے تو ظاہری اعمال فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ دل بھی صاف ہو اور عمل بھی درست ہو، تو دونوں جب درست ہوں گے تب بندہ کامیاب ہوگا۔ عمل نہیں تو بدلے میں جہنم ملے گی، جیسے بے نمازی کو کافر بتلایا گیا۔ نمازی ہے مگر دل کے اندر منافقت ہے، نماز فائدہ نہیں دے گی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے ترین گڑھے اور مقام میں ہوگا۔ دل کا ارادہ اور دل کی نیت بھی درست ہونا ضروری ہے، اور اعمال کا ہونا، اور پھر اعمال میں نیک اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے ایمان تمنا اور ظاہری آرائش کا نام نہیں، بلکہ وہ تو دل کے اندر گہرائیوں میں پانے والی چیز کا نام ہے جس کی تصدیق عمل کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول ہے الایمان قول و عمل و یزید و ینقص، ایمان قول اور عمل کا نام ہے، اس میں کمی بھی ہوتی ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور بندہ بے حیائی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، فلم اور ڈرامہ دیکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو ایمان کمزور، کم اور بعض دفعہ سرے سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک اور حدیث میں ہے زانی جب زنا کرتا ہے، چور جب چوری کرتا ہے، ایمان ان سے نکل کر باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امام شافعی کا قول
حدیث کے مطابق ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، ان کا یہ قول مردود ہے۔ کتاب و سنت اور ائمہ کے اقوال سے صحیح بات یہی ہے کہ ایمان ایک تو قول اور عمل دونوں کا نام ہے، نمبر 2 ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح دیگر سلف و صالحین کا قول ہے، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور ظاہری اعضاء سے عمل کرنے کا نام ہے ایمان۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا، اہل ایمان کا اعمال کے سلسلے میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا۔ اہل ایمان کا ایک دوسرے سے اعمال کے سلسلے میں بڑھ جانا۔ مثال کے طور پر ابو بکر رضی اللہ عنہ پورے گھر کا سامان لے کر آ گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے تعاون کے سلسلے میں۔ عمر ابن خطاب آدھا سامان لے کر آ گئے، اور عثمان ابن عفان کل کا کل مال، سبھی کے سبھی اونٹ لے کر پیارے نبی کی خدمت میں آ گئے۔ اسلامی عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں سبق نمبر 7 مکمل ہوا مکۃ المکرمہ فندق سامی سے۔ واللہ عالم، وما علینا الا البلاغ المبین۔